السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ صورت ملک کی آیت نمبر 5 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الملک، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ صورت ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی اور ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گی۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے سورۃ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اس صورت میں اللہ رب العزت کا بھرپور تعارف ہے، اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت کا مزید تعارف ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایکٹیویٹی بھی دی ہے کہ ایک مومن کا احسن عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے زینت دی ہے آسمان کو۔ آسمان سے مراد دنیا کا آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ زینت دی ہے ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ، یعنی تاروں سے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو سامعین، اس میں ایک طرف تو اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق کا ذکر ہے اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی کرنے والی مخلوق کا ذکر ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اس کو دنیا میں ہی سزا دے دی جاتی ہے، اور اس آیت میں بھی ان کو دنیا میں سزا دی جا رہی ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی ان کے لیے جلنے کا عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ آسمان سے مراد دنیا کا آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، تو دن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف رنگوں سے سجا دیا ہے۔ کبھی نیلا رنگ نظر آتا ہے، کبھی کالے بادل نظر آتے ہیں، کبھی بادل چل رہے ہوتے ہیں، کبھی شفق کا رنگ دکھائی دیتا ہے، اور رات کو یہ نیلا رنگ جو ہے وہ کالی چادر اوڑھ لیتا ہے، کالی آسمان کالا ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے تارے اور ستارے اور چاند کو چمکا دیا ہے، جو ایسا لگتا ہے کہ جس کسی نے کالے کپڑے پر کوئی روشنی کے روشن ستارے ٹکا دیے ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں نفاست ہے، خوبصورتی ہے۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور خوبصورتی کی دعوت بھی دے رہا ہے کہ ایک مومن کا جو نیک اعمال ہیں، اس کے احسن اعمال ہیں، وہ ایسے ہوں کہ وہ لوگوں کو فائدہ دیں، اس سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے، اور اس کی اپنی ذات کو بھی اس سے فائدہ پہنچے اور وہ خوبصورت لگے۔ پھر ان تاروں اور ستاروں اور چاند کی روشنی جو ہے رستوں کا بھی پتہ دیتی ہے۔ پھر اسی آیت مبارکہ کے آگے حصے میں بتایا گیا رجوما للشیاطین، اور شیطانوں کو مارنے کا آلہ ہے۔ تو شیطانوں کو مار کیوں پڑتی ہے؟ وہ ایسا کیا کام کرتے ہیں جس سے ان کو آسمانوں پر مار پڑتی ہے؟ تو شیاطین جو ہے وہ اپنے حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جو آسمان سے اللہ کے احکام لے کر نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر زمین پر آ کر جادوگروں کے ذریعے شر پھیلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادوگروں اور کہنوں کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں پر یقین کرتا ہے تو اس نے کفر کیا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں بہت محتاط طریقے سے چلنا ہے۔ یہ شر پسند عناصر
یہ شیطانی یا ناصر غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب ان کو دنیا آسمان سے مار پڑتی ہے تو وہ دیکھنے میں بھی آتی ہے۔ آسمان سے گزرتے شعلوں اور تاروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ان کو دنیا کا عذاب ہے، اسی طرح ان کے لیے آخرت کا بھی عذاب، جلنے کا عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اسی طرح ایک مومن کا جو احسن عمل ہے وہ جیسا دن کی روشنی میں ہو، وہ رات کے اندھیرے میں بھی ویسا ہونا چاہیے، کہ کائنات کی ہر چیز ہمیں اللہ کی اطاعت سکھاتی ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں نفاست بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ تو ہمیں ان شر پسند عناصروں سے بچنا بھی ہے، اور اپنا نیک عمل کرنے کے بعد تکبر نہیں کرنا، لالچ میں نہیں آنا، اپنے دل کو بڑا کرنا ہے۔ اگر ہم نے کوئی علم حاصل کیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے ہمیں علم دیا ہے، تو ہم نے اس علم کو بانٹنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں۔ ایک مومن اچھا کام کرنے کے بعد دوسرا اچھا کام کرنے کا سوچتا ہے، یعنی ہر جگہ ایسا عمل کریں، چاہے کہیں بھی ہوں، حلال اور حرام میں اللہ کے احکام کے مطابق تمیز کریں۔ جس طرح آسمان کی اللہ رب العزت نے 7 تہہ بنائی، تہہ کے اوپر تہہ آسمان لگایا، اسی طرح احسن عمل کرنے والے انسان کے اندر بھی مختلف تہہ ہوتی ہیں۔ وہ نماز پڑھ کر سکون سے نہیں بیٹھتا کہ بس میں نے فرض پورا کر لیا، اب میں پرسکون ہو جاؤں، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اور ایسے کیا کام کرنے چاہیے جو جس سے جنت کا حصول آسان ہو جائے، جس سے میں آسانی سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکوں، اس کی حبیب کی خوشنودی پا سکوں۔ تو وہ اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں نے نماز تو پڑھ لی، اب مجھے غصہ آتا ہے تو مجھے اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ یعنی مومن کو نیک عمل کرنے کے بعد اگر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اس کو اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کا اس پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ اگر اس کو یہ احساس ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی غصہ کرتا ہوں، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، پھر وہ اسلام کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے غصے کو دبانے والے ہیں۔ تو وہ ایسے جگہ پہ جانے سے کنٹرول کرتا ہے، ایسے کام کرنے سے کنٹرول کرتا ہے اپنے آپ کو جس سے اس کا پارا ہائی ہو، جس سے اس کو غصہ آئے۔ تو یہ ایک مومن کی اندر ایک اچھی صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی چیلنج آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو پھر ہمیں اپنے اندر اس صلاحیت کو تلاش کرنا ہے۔ ایک مومن کو اپنے اندر اس صلاحیت کو تلاش کرنا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے اس چیلنج کا حل نکالے، اپنے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ تو ایک مومن جو احسن عمل کرتا ہے وہ شکوے شکایتیں نہیں کرتا، ناشکری نہیں کرتا، بلکہ ہر مسئلے میں اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ کسی بھی مشکل کے آنے پر وہ نہ تو اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، نہ لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، نہ لوگوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہوتا ہے، بلکہ اس وقت احسن عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے مدد مانگتا ہے کہ یا اللہ تو ہی اس میں سے مجھے اس مشکل سے نکالنے والا ہے، تو میرے لیے اپنی رحمتوں سے راستے نکالنے والا ہے۔ جب وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر ایک بات ہمیں اس آیت مبارکہ سے بھی مل نظر آتی ہے، اور اس سے پہلے کی آیتوں سے بھی ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے برکات نازل فرماتا ہے، بارش کی صورت میں، روشنی کی صورت میں، ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں۔ تو آسمان سے جب یہ برکات آتی ہیں تو آسمان دے کر ہمیں واپس نہیں لیتا۔ تو احسن عمل یہ ہے کہ ہم بھی دینے والے بن جائیں۔ جب ہم دینے والے بن جاتے ہیں تو ہمارے تعلقات بھی بہتر ہو جاتے ہیں، پھر قرآن سے جڑ جائیں۔ احسن عمل ہمیں ایمان سے یقین تک کا سفر مکمل ہوتا ہے۔
شیطان سے حفاظت کی دعائیں پڑھیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، اچھا کام کرنے کے بعد لوگوں کی واہ واہ کی طلب دل میں نہ ہو، بلکہ اچھا کام کرنے کے بعد جب کرنے والے کو خود کو قلبی سکون محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے، تو پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری بات میرے رب تک پہنچ گئی ہے، میرے رب نے میری بات سن لی ہے۔ تو یہ یقین ہوتے ہی اس کے اندر ڈھیروں سکون اتر جاتا ہے۔ اس کو پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کسی کو بتایا، کسی نے میری مدد کی، کسی نے میری بات سنی یا نہیں سنی، بس اس کے لیے یہی سکون کافی ہوتا ہے کہ میرے رب نے میری بات سن لی ہے۔ تو احسن عمل یہ ہے کہ کرنے کے بعد ہمیں قلبی سکون اور اطمینان مل جائے۔ تو انفرادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان کو اچھا عمل، احسن عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اللہ کی شان کے مطابق اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے، تھکا ہوا کام نہیں کرنا، اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔